बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आज कुछ टाइम निकाल के आज आप इस वीडियो को एक दफ़ा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करूँगा वो हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा सच है और हमारी ज़िंदगियों की एक बहुत बड़ी हकीकत है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ न कुछ फायदा हासिल हो जाए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं उन्होंने तरक्की तब की है जब उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक उन अपने तालीमात के उसूलों के ऊपर कारबंद होकर अपनी जिंदगियां बसर की हैं। आप हिंदू को देखें, आप ईसाइयों को देखें कि वो किस तरह अपने मजहब के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, किस तरह अपने मजहब के ऊपर कारबंद होकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम यानी मुसलमान, क्या हम इस्लाम के उसूलों को फॉलो नहीं करते? क्या हमारी जिंदगी इस्लाम के उसूलों के ऊपर कारबंद नहीं है? एक चीज आप हमेशा जिंदगी में याद रखें कि हमें जो इस्लाम की डेफिनेशन बताई गई है, इस्लाम की तस्वीर जो हमें दिखाई गई है, उसके मुताबिक इस्लाम को हमने सिर्फ मस्जिद के अंदर कैद कर दिया है। हम समझते हैं कि एक बंदा अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उससे बड़ा मुत्तकी, उससे बड़ा परहेजगार, उससे बड़ा आबिद, उससे बड़ा ज़ाहिद इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि ये इस्लाम का सिर्फ एक पहलू है। इस्लाम का एक और भी एक खास पहलू है और वो है हमारे मुआमलात, जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और ये इस्लाम की असल जो स्ट्रेंथ है वो ये है, यानी मुआमलात, हमारे मुआमलात। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे उलमा, हमारे मशाइख जितने भी हैं या जो हमारे इस्लाम के डिफेंडर हैं, वो हमेशा कोशिश उनकी ये होती है कि वो हकूकुल्लाह हमें बता रहे होते हैं। हकूकुल इबाद की तरफ हमारी तवज्जो नहीं दिलाई जाती, जो कि इस्लाम का हुस्न है, जो कि असल इस्लाम की ताकत है, जिसको हमने इग्नोर कर दिया है, जिसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। एक चीज आप देखें, आज से पहले जितनी भी कौमें हैं, यानी इस कौम से पहले, यानी इस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से पहले जितनी भी कौमें, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई ना कोई अजाब मुसल्लत किया। वो अजाब किस वजह से था? क्या वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे? मानते थे। They believe on the oneness of Allah। वो अल्लाह की वाहदियत के ऊपर यकीन रखते थे, लेकिन फिर वो क्यों तबाह और बर्बाद हुए? फिर वो क्यों उनके ऊपर अजाब मुसल्लत किए गए? वजह क्या थी? वजह थे सिर्फ मामलात। उनके मामलात ठीक नहीं थे। देखिए, वो या तो नाप तोल में कमी करते थे, या मिलावट करते थे, या शराब पीते थे, या जुआ खेलते थे, या ज़िना करते थे। यानी इस किस्म के वो गुनाह सारे करते थे, जिसकी वजह से कोई एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब मुसल्लत करता था और उनको उस सफ़े हस्ती से भी मिटा देता था। आज अगर हम अपने गिरबानों में झांके, खुदा के लिए कुछ देर बैठकर हम अपनी जिंदगियों के ऊपर सोचें, हम अपने गिरबानों में झांके, क्या ये गुनाह हम नहीं करते? क्या हमारे मामलात ठीक है? क्या हम नापतोल में कमी नहीं करते? क्या हम मिलावट नहीं करते? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम मिलावट नहीं करते? दूध में मिलावट हम करते हैं, दवाइयों में मिलावट हम करते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट हम करते हैं, नापतोल में कमी हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, जुआ हम खेलते हैं, ज़िना हम करते हैं। उसके बावजूद भी आज हम उसी तरह इस जमीन के ऊपर कायम है। हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत नहीं होता, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह क्या है? वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इसके अलावा वरना हमारे मामलात ऐसे नहीं है। देखिए, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और ना ये बहुत बड़ा मैं अपने आप को एक इबादत गुजार समझता हूँ। मैं गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आपके पड़ोसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और आप काबे के तवाफ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन काबे के तवाफों से 1000 गुना बेहतर है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दो, आप किसी के सर के ऊपर हाथ रख दो, शफकत का हाथ रख दो। मेरे नजदीक ये चीज बहुत अहम है। आज आप फुटपाथों के ऊपर देखें, कितने लोग भूखे सो रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि जी ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इनकी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इनको खाना खिलाए। नहीं, हमें यही चीज खा गई है। हमने कभी अपने गिरबानों में नहीं झांका। क्यों सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? एक आदमी 40,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल रख सकता है, वो एक भूखे को खाना नहीं खिला सकता।
وہ کسی کو 300 روپے کے جوتے لے کے نہیں دے سکتا۔ خدا کی قسم اگر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہوتے تو آج جو فیصل آباد کے اندر واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ ایک آدمی نے صرف جب اس کے بچوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے ہمیں عید کے جوتے لے کے دو تو اس نے بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ ہم کیا جواب دیں گے اپنے اس خدا کو جب ہم جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو تو اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ہمارے اوپر ختم ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلام کی اصل اسلام کو طاقت دینے والے ہم تو اسلام کے منبع ہیں۔ جی ہم سے کیا، ہم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ خدا کے لیے سوچنا ہے، یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، یہی چیز ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سچ ہے۔ آپ جتنے بڑے عبادت گزار ہوں، آپ جتنے بڑے زاہد ہوں، آپ ساری رات اگر نوافل پڑھتے رہیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس سے اس 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو، کسی بے سہارا کا سہارا بن جاؤ، کسی یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دو، پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہی چیز اصل ہے ہماری، یہ ہماری زندگیوں کی حقیقت ہے جس کو ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہم نماز کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر جیب کے اندر حرام کے پیسے ہوں تو انسان کو حلال کا گوشت نہیں مل سکتا۔ جب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری عبادات چاہے ہم جتنے بڑے عابد ہوں، چاہے ہم جتنے بڑے زاہد ہوں، وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر کیوں ہم برائی سے نہیں روکتے؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ہماری مسجد میں کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے پاس علماء نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس مشائخ نہیں ہیں؟ ہمارے مدارس بڑے پڑے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ہم پریچنگ بھی کرتے ہیں اسلام کی، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم نہ بے حیائی سے رک رہے ہیں، نہ برے کاموں سے رک رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے، اطمینان ختم ہو گیا ہے، آج ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے معاملات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے معاملات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ چیز ہے اصل ہماری زندگی کی حقیقت۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہماری جان نثار، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی تعلیمات میں تو ہم اصل محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ فیس بک کے اوپر کوئی کامنٹ لکھ دو کہ جی میری آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میری جان نثار۔ تو جان نثار سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں۔ آپ کی کیا سیرت تھی، آپ کا کیا طریقہ کار تھا، چلو آپ اس کی زندگی سے پہلے آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، ہم ان کے اوپر بھی مانتے ہیں، ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے، we are Muslims، ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے، ہم خلفائے راشدین کی زندگی کی ہم ان کو دیکھیں، انہوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ اگر ان کے مطابق بھی ہم اپنی زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی سکون آ سکتا ہے۔ پھر اسلام کو دیکھو کہ اسلام دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پہلے اپنے معاملات کو ہم ٹھیک تو کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، بھائی اللہ معاف تو کرے گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں، ہم وہ اپنے کام تو ٹھیک کریں، پہلے اپنے آپ کو ہم اس لیول کے اوپر تو لے آئیں، تب اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، اور زمانے کو خراب کرنے والے کون ہے یار؟ کون زمانے کو خراب کر رہا ہے؟ ہم خود ہیں نا، زمانہ ہم خود ہیں، ہم خراب کر رہے ہیں نا زمانے کو۔ تو یہ چیز ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ دیکھیں خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے، ہم سب مانتے ہیں، اور ہم آپ کی اس کے اوپر کوئی بات برداشت، کوئی گستاخی برداشت تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ کبھی اس کے اوپر ہم نے غور کیا؟ آپ کی یہ آپ صدیق تھے، آپ سچے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا زندگی کے اندر۔ اب ہم گریبانوں میں جھانکے نا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیا ہم کاروبار کے لیے 10 روپے کی چیز 50 روپے کے اوپر بیچنے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے، ہم دھوکہ نہیں کرتے، ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق کو اپنے خلیفہ اول مانتے ہیں؟ دیکھیے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے ہم نہیں آگے نکل سکتے، ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں سکون ملتا؟ پھر آج کیوں انسان ڈپریشن کے اندر ہے؟ سوال ہے نا، بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہماری زندگی کے اوپر، کیوں ہماری زندگی کے اندر سکون ختم ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟
ہم عبادت تو کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہمارے مدارس بڑے بڑے، ہمارے پاس علماء بھی ہیں، ہمارے پاس مشائخ بھی ہیں، ہم ساری رات عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان قلب ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمیں وہ خوشی مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ صرف ہمارے معاملات ہیں۔ جب تک ہم معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم نہیں آگے جا سکتے۔ ہم حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کے اوپر بھی گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کی تعلیمات کو تو دیکھیں، خدا کے لیے آپ نے کیا پریچ کیا، آپ نے کیا وہ تبلیغ آپ کر کے گئے، آپ عادل تھے، آپ نے زمین کے اوپر انصاف قائم کیا تھا۔ کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انصاف دے رہے ہیں؟ اب ہر ایک سے میرا سوال ہے کہ کیا ہم انصاف قائم کر رہے ہیں؟ دیکھیں مظلوم کو ہم نے بالکل نیچے لے کے گئے، طاقتور کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے انصاف اور ہے، مظلوم کے لیے انصاف اور ہے، پیمانے ہم نے تبدیل کر دیے انصاف کے۔ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غربت کو آپ خیرات سے ختم نہیں کر سکتے، اور غربت کو انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے ایک بہت بڑا سنہری پہلو ہے، اگر آپ نے غربت کو اس معاشرے سے ختم کرنا ہے تو آپ اس معاشرے کے اندر انصاف قائم کرو۔ دیکھیں عمر فاروق نے کیا کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے، کیا آپ نے چاولوں کی دیگیں بنا کر وہ لوگوں کو کھلاتے تھے؟ کیا وہ روز گھر اپنے روٹی پکا کے جا کر لوگوں کو کھلاتے تھے؟ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، آپ نے صرف کیا کیا تھا، آپ نے انصاف قائم کیا تھا، آپ نے زمین کے اوپر انصاف قائم کیا تھا، اور پھر یہ آپ کی حکمرانی تھی۔ پھر آپ کے دور کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے گولڈن پیریڈ تھا یہ، یعنی اسلام کا سب سے، جہاں پر اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو طاقت ملی، وہ آپ کا پیریڈ تھا جس کے اندر اسلام نے گروتھ کی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے صرف انصاف قائم کیا تھا، اور پھر وہی دور تھا آپ کا کہ جہاں پر پہلے اتنی زیادہ غربت تھی، پھر اسی آپ کے دور کے اندر کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اعلان ہوتا تھا کہ کوئی ہے زکوٰۃ لے، لیکن سب صاحب مال تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے عمر فاروق کی تعلیمات کو اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں انصاف قائم کرنا ہوگا، ہمیں انصاف کرنا ہوگا، ہمیں مظلوم کو اس کا حق دینا ہوگا، ہم نے ظالم کو اس کے جرم کی سزا دینی ہوگی، تب جا کر ہم اپنے آپ کو اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب بوریا کا تیل زمین کے اوپر گرا تھا تو عمر نے جب کوڑا اٹھا کر زمین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے زمین، اگر تم نے اس تیل کو واپس نہیں کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ عمر نے زمین کے اوپر انصاف قائم نہیں کیا تھا۔ پھر تیل کیوں زمین نے واپس کر دیا تھا؟ جب ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا زمین ہلی تھی تو پھر عمر نے کہا تھا کہ کیا عمر نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا جو تم تڑپ رہی ہے؟ تم کس لیے تڑپ رہی ہے؟ کیا تمہارے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر زلزلہ نہیں آیا تھا۔ یہ ہے وہ تعلیمات۔ کیا ہے یہ؟ صرف کیا چیز تھی؟ یہ صرف معاملات تھے۔ معاملات کے اندر مطلب بہتری ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم معاملات کو بہتر نہیں کریں گے ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان نہیں آئے گا۔ آج ہر انسان کی ریسپانسبلٹی ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو ریسپانسبلٹی سے، اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ مت کریں۔ یہ مت کہیں کہ جی یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر میں 50,000 والا موبائل رکھ سکتا ہوں تو میری کیوں نہیں ذمہ داری؟ ایک بندے کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور میں لگژری نیڈز میرے پاس ہیں، میرے کتے آج شاہی کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بھوکا انسان روٹی سے ترس رہا ہے، جانور کو شاہی کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کیوں میں جواب دہ نہیں ہوں؟ میں جواب دہ ہوں۔ ہر انسان جواب دہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر اس کی ریسپانسبلٹیز، اگر وہ اپنے دائرہ کار کے اندر، دائرہ اختیار کے اندر رہ کر اگر وہ آنیسٹلی کام نہیں کر رہا تو وہ جواب دہ ہے، وہ اپنی معاملات کے بارے میں جواب دہ ہے، اور ہر انسان اس کا جواب دے گا۔ خدا کے لیے اس چیز کے اوپر سوچے، اپنی زندگیوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، تب دیکھیں گے، پھر دیکھیں کہ اسلام کیا دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسلام کو اتنا محدود مت کریں خدا کے لیے، اسلام کو صرف مسجد تک محدود مت کریں، اسلام کو صرف حج کرنے تک محدود مت کریں۔ اسلام بہت وسیع ہے۔ اسلام کی اصل خوبصورتی معاملات ہے۔ جب انسان کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت بھی قبول ہے، پھر آپ کی ریاضت بھی قبول ہے، پھر آپ چاہے عابد ہو چاہے آپ زاہد ہو، پھر آپ کا مقام بھی ہے، پھر آپ کا مرتبہ بھی ہے، اور پھر آپ کی عزت بھی ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہماری زندگیوں کی اصل حقیقت ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ خدا کے لیے ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے آس پاس اپنے پڑوسیوں کے اندر نظر دوڑائیں کہ کسی کو کیا کوئی بھوک سے تو نہیں سو رہا، کیا ابھی عید آ رہی آگے، کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس جوتے نہ ہوں اور آپ اس کو جوتے لے کے دیں۔ دیکھیں جب تک لوگ بھوک سے مرتے رہیں گے نا
तो हम उसके जवाब देते रहेंगे। उमर ने कहा था ना कि कुत्ता भूख से मरेगा तो उमर उसका जवाब देगा। फिर हम सब उसके जवाब दे होंगे। अगर किसी की आंख के अंदर इस वजह से आंसू आया कि उसके पास कपड़े नहीं है पहनने को या उसके पास जूते नहीं है पहनने को, तो खुदा की कसम हमारी बख्शिश नहीं है। हम कैसे जाएंगे उस अल्लाह ताला के सामने? किस तरह हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे? किस तरह हम अपने आप को सुरखरू करेंगे? खुदा के लिए अपने आप को अपने मामलात को बेहतर करें। आप जितने बड़े आबिद हैं, आप जितने बड़े जाहिद हैं, आप इस्तात रखते हैं किसी की मदद करने की और आप उसकी मदद नहीं करते, आप कभी भी शर्फ फजीलत की महराज को नहीं पा सकते। अगर आपने अल्लाह के नजदीक एक मकबूल तरीन आदमी बनना है, बंदा बनना है, तो फिर उसके बंदू के ऊपर रहम करें, उसके बंदू के साथ उसमें सलूक करें। आज जिस महकमे के अंदर आप देखो, क्या बात करने का तरीका नहीं है हमें। मामलात तो दूर की बात है सर, मामलात तो बहुत आगे आते हैं, हम बात हम अच्छे तरीके से नहीं करते। डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है क्योंकि वो समझता है कि अल्लाह ताला के बाद दूसरा वसीया मेरा डॉक्टर है। डॉक्टर उसको एक्सपायरी दवाइयां दे के भेज देता है, डॉक्टर उसके साथ रूडली बात करता है, एटीट्यूड नहीं है डॉक्टर के पास बात करने का। कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कौन सा हम समझते हैं कि हम इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हम कहते इस्लाम हमारे ऊपर आके खत्म हो गया, हमने इस्लाम को तकवीयत दी है। ये क्या इस्लाम है? किसी के आप पास जाओ, जो भी किसी बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, वो एक गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझता है। देखो मेरा कहना है कि आज जानवर जो है उनकी रिहाइश के बड़े आलीशान मकाम उनके इंतजामात हैं, और इंसान भूखे रोडों के ऊपर, उनके तन के ऊपर कपड़े नहीं है और वो सो रहे हैं। इंसान भूख से मर रहे हैं, जानवरों के खाने बचे हुए शाही खाने। हम किस तरह हम जाएंगे? हमारे पास क्या है, क्या चीज हमारे पास? आखिर में मैं सिर्फ इतना बस आपको कहूंगा, एक अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं अपनी इस मौजू को समेटूंगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने बस, नहीं अगर याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, अरे कितने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं। और आज अपनी जिल्लत का सबब यही है, शायद है सब कुछ याद मगर खुदा याद